عاطفي فراغ عاطفی، اهتمام حنان حنان، محبت کی کمی ہے، اور اس کندھے کی کمی ہے جس پر میں بھروسہ کر سکوں، جس پر سر رکھ کر اپنے آنسو بہا سکوں، جس کی شفقت اور محبت میرے دل کو نرم کر دے، اس شفقت کی کمی ہے کہ آپ شادی کر لیجیے۔ شادی، بچے بھی موافق ہیں، بڑے بچے ہیں، شادی شدہ بچے ہیں، ان کے بچوں کے بھی بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسیاں ہیں، وہی کہہ رہی ہیں کہ پھر آپ نے اس کو، جو شادی آپ نے کی ہے نکاح مسیار، پھر اس کو خاموش کیوں رکھا، پھر اس کو چھپا کر کیوں رکھا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، میں عمران قطر دوحہ سے بات کر رہا ہوں۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں نکاح مسیار کے بارے میں کہ نکاح مسیار جائز ہے یا نہیں، پلیز اس بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ، اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ پرانے سبسکرائبر بھی ہیں تو براہ کرم میک شور کہ آپ نے سبسکرپشن بٹن دبایا ہو، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو ہمارے چینل کو دیکھتے ضرور ہیں لیکن ان کی سبسکرپشن یوٹیوب کے مطابق نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ 75% سے زیادہ لوگ جو ہماری ویڈیوز دیکھتے ہیں انہوں نے چینل سبسکرائب ہی نہیں کیا ہے۔ تو براہ کرم جو چیز اس لائق ہے کہ اسے آپ دیکھیں، وہ اس لائق بھی ہے کہ اسے لائک کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ بھائی یہ جاننا چاہ رہے ہیں، قطر سے غالباً ہیں، نکاح مسیار کے بارے میں گفتگو میں نے حالانکہ اس سے پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کی تھی۔ یہاں اس لنک کو ڈاکٹر سعد الخسلان کا جو موقف ہے وہ میں نے بیان کیا تھا۔ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ کیا یہ جائز ہے یا ناجائز، نکاح مسیار کیا ہے، اور نکاح مسیار کن وجوہات کی بنیاد پر کیا جاتا ہے، اور کس تیزی سے یہ نکاح مسیار پھیل رہا ہے، اور اس کو جائز کے دائرے میں رکھا جائے گا یا اسے ناجائز سمجھا جائے گا۔ اس سلسلے میں دراصل بر صغیر میں نکاح مسیار کو اور نکاح متعہ جس کو، جو کہ شیعہ حضرات کے یہاں ہے، ان دونوں کو مکس کر دیا گیا ہے۔ انجینئر علی مرزا صاحب اور دوسرے لوگوں نے اسے متعہ ہی کے زاویے میں رکھا ہے، حالانکہ یہ تقسیم بے بنیاد ہے۔ میں اسی لیے آپ کی خدمت میں پہلے اختصار سے یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نکاح مسیار یہ ہے کہ جس کے اندر وہ تمام شرائط پائی جاتی ہوں جو کہ میری اور آپ کی شادی یا سماج کے ہر اس حلال نکاح میں مطلوب ہو، جو کہ جسے ہم شرعی نکاح سمجھتے ہیں۔ جی ہاں، شرعی نکاح میں جو چیزیں مطلوب ہوتی ہیں وہی نکاح مسیار میں بھی ہوتی ہیں۔ تو جب نکاح مسیار میں وہ تمام شرائط اور وہ ضوابط اور وہ اصول اور وہ ریکوائرمنٹ موجود ہیں جو کہ دوسری شادیوں اور دوسرے نکاحوں میں ہوتی ہیں، تو پھر اس کے ناجائز ہونے کی کوئی وجہ نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، نکاح متعہ جو کیوں ناجائز ہے؟ اس لیے کہ یہاں تمام شرائط پائی جاتی ہیں، وہاں تمام شرائط نہیں پائی جاتی، بلکہ کچھ شرائط ناقص ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عورت کو ایک پیسے کے بدلے یا ایک مال کے بدلے اس سے ایک لمیٹڈ پیریڈ کے لیے نکاح کیا جاتا ہے، اور جب وہ پیریڈ ختم ہو جاتا ہے، ایک آدمی چھٹی گیا اور چھٹی جانے کے بعد اس نے نکاح کیا اور کہتا ہے کہ میں 2 مہینے یہاں رہوں گا امریکہ میں، یا 2 مہینے دہلی یا لاہور میں جا کے رہتا ہوں، چھٹی گزارتا ہوں، ایسی صورت میں میرا نکاح آپ سے 2 مہینے کا ہوگا، یہ آپ کا مہر ہے۔ اور 2 مہینے جب پورے ہو جاتے ہیں تو شیعہ عقود کے نزدیک وہ نکاح خود بخود باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ آپ نے 2 مہینے ہی کا کانٹریکٹ سائن کیا ہوتا ہے۔ اس کانٹریکٹ کو سائن کرنے کی وجہ سے اور اس بنیادی شرط کو عائد کرنے کی وجہ سے، اس مقصد کو لے کر نکاح کرنے کی وجہ سے کہ یہ ایک پیریڈ کے لیے میں کر رہا ہوں، اس لیے اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ یہ نکاح حرام ہے، جسے نکاح متعہ کہتے ہیں۔ لیکن جواز مسیار کیا ہے؟ اس سلسلے میں چند خواتین آپ دیکھ رہے ہیں میرے پشت پر بیٹھی ہوئی ہیں، اگر کاپی رائٹ کا مسئلہ نہ ہوا تو ان کی آواز میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، سنیے وہ کیا کہہ رہی ہیں۔
عندها فراغ لازم يلقاها رجال مهما كان. مہما کانت، یہ کہہ رہی ہیں کہ عورت کی زندگی میں ایک ایسا لمحہ آتا ہے وہ اکیلا پن نہ ہو محسوس ہوتا ہے. آج ہی میں ایک خاتون سے بات کر رہا تھا، انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں ساری چیزیں تو موجود ہیں لیکن وہ اکیلا پن ہے، میں روتی ہوں، میں دکھی رہتی ہوں. ایسی صورت میں مجھے اس اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ ہمیں ان کو جو مشورہ دیتے ہیں دوسری خواتین کو بھی انہیں بھی وہی مشورہ دیا، لیکن انہوں نے بالکل کسی بھی چیز کو، جب ان کو ٹی وی پر بلایا گیا تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی میں جو فراغ ہے، جو خالی گیپ ہے، جو اکیلا پن ہے، میں اسے دور کرنا چاہتی ہوں. اب سنیے، ایش نوع الفراغ، آپ کس طریقے سے اکیلے پن کی بات کر رہی ہیں جبکہ آپ کے بچے بھی ہیں، 4-5 بچے ہیں آپ کے؟ کیوں ایسا کہہ رہی ہیں کہ آپ کے اندر فراغ ہے، آپ اکیلا پن محسوس کرتی ہیں؟ فراغ عاطفي، فراغ عاطفی، اهتمام، حنان، حنان، محبت کی کمی ہے، اور اس کندھے کی کمی ہے جس پر میں بھروسہ کر سکوں، جس پر سر رکھ کر اپنے آنسو بہا سکوں، جس کی شفقت اور محبت میرے دل کو نرم کر دے، اس شفقت کی کمی ہے. ناحية جنسية أكيد. اور نحل الجنسیہ اکید کمان، وہ جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں ایک مرد کو اور ایک عورت کو، اس کی بھی یقینی بات ہے، ضرورت ہے. میں بھی ایک عورت ہوں اور مجھے بھی جنسی تعلقات قائم کرنے کے لیے ماما کان، میرے 4-5 بچے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی میری جنسی خواہشات ہیں. اب میرے سامنے یہ آپشن ہے، یا تو میں حرام طریقے سے اس جنسی تعلقات کو یا اس خواہشات کو پورا کروں، یا حلال طریقے سے پورا کروں، یا اپنے آپ کو اپنی خواہشات کا گلا گھوٹ کر مر جاؤں. ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے آپ بتائیے؟ أكيد. فراغ عاطفي وفراغ جنسي. فراغ عاطفی جنسی. اور اسی طرح کی ایک اور خاتون ہیں، ان سے بھی یہی پوچھا جا رہا ہے، وہ سنیے کیا کہہ رہی ہیں. ليش السرية في زواجنا؟ اب یہ بتا دیجئے کہ اگر آپ فراغ عاطفی، فراغ حنان، آپ اکیلا پن محسوس کرتی ہیں، اس کو پورا کرنا چاہتی ہیں، اور آپ کی جنسی خواہشات بھی ہیں جسے آپ پورا کرنا چاہتی ہیں، تو پھر یہ چھپا کر کیوں رکھنا چاہتی ہیں اس چیز کو؟ یہ سوال کیا جا رہا ہے ٹی وی پر کہ کیوں اس کو کانفیڈینشیل کیوں رکھا جاتا ہے؟ لصالح من السرية؟ لصالح من الجنسی السریہ. یہ خاموش، یہ کانفیڈینشیل، یا وہ شادی جو بہت زیادہ لوگوں میں معروف نہ کی جائے، اس کی تشہیر نہ کی جائے، اس کا سب سے بڑا فائدہ کس کو پہنچتا ہے؟ الأولاد كانوا موافقين. جب آپ کے بچے بھی اس بات سے، یہ دوسری خاتون ہیں، ان سے کہا گیا کہ آپ شادی کر لیجیے، شادی بچے بھی موافق ہیں، بڑے بچے ہیں، شادی شدہ بچے ہیں، ان کے بچوں کے بھی بچے ہیں، پوتے ہیں، نواسیاں ہیں. وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ پھر آپ نے اس کو، جو شادی آپ نے کی ہے نکاح مسیار، پھر اس کو خاموش کیوں رکھا، پھر اس کو چھپا کر کیوں رکھا؟ تو کیا کہہ رہی ہیں کہ مجھے سماج نے مجھے قبول نہیں کیا. اور واقعی حقیقت یہ ہے، سماج قبول نہیں کرتا. اگر بیوہ عورت شادی کر لیتی ہے تو سسر اس کو اس گھر سے باہر نکال کر کھڑا کر دیتا ہے جس میں وہ رہ رہی ہے. اگر وہ بیوہ عورت یا مطلقہ عورت شادی کر لیتی ہے تو والدین یا بچے یا سماج کے ٹھیکیدار اس عورت کو عیب اور زناکار تک اس کو تصور کرنے لگتے ہیں، جو کہ حلال ہے. نکاح حلال ہونے کے باوجود بھی اسے حرام کر دیا گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ سماج ہمیں، ہمارا اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ایک عورت جس کے 4-5 بچے ہیں، واللہ مجھے ایک تامل ناڈو سے خاتون نے میسج کیا، اس کا بڑا بیٹا ہے، سمجھدار بیٹا ہے، اور وہ غیر مسلم سے اسلام قبول کیا. اس نے اسلام کی خوبصورتی کو دیکھنے کے بعد اس نے اسلام قبول کیا. اب بیٹا یہ کہتا ہے کہ جب شوہر نے طلاق دے دی ہے تو اب آپ کو دوسرا نکاح نہیں کرنا چاہیے کیونکہ میں جوان ہوں. اور وہ عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے میری اپنی خواہش ہے، میرا اپنا اکیلا پن ہے، میری اپنی جنسی خواہشات ہیں. اب یہ بتائیے عاقل صاحب کہ میں کیا کروں؟ اس عورت کو بھی میں نے یہ میسج دیا کہ آپ اگر نکاح مسیار کر لیتی ہیں تو نکاح مسیار میں وہ تمام
तमाम शिक, वो तमाम उसूल और ज़वाबित मौजूद हैं जो कि इस्लाम के सही निकाह में होते हैं, और वो क्या है मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अब मुज्तमा यशूफून इन्हुल ऐब, मुज्तमा ये सोचता है कि ये तो ऐब है, दूसरी शादी अगर एक औरत कर लेती तो ये तो ऐब है। आपको आपके बच्चे बड़े हैं, आप बस अपने बच्चों में ज़िंदगी गुजारी, और यही वजह है औरतें आज इस बात को मजबूर हैं सोचने पर कि मेरे तो बच्चे बड़े हैं। हमने जहन साजी ख़वातीन की या जहन साजी मर्दों की ऐसे हालात में की है कि वो मरते मर जाएंगे, लेकिन दूसरी शादी का ख्याल तक नहीं उनको आएगा। अभी एक साहब ने एक बड़ी अच्छी पोस्ट शेयर करी, उस पर किसी ने भी, हालांकि अब सहाबा को देखें तो सहाबा की ज़िंदगियों में शायद ही कोई ऐसा सहाबी आपको मिलेगा जिसकी एक बीवी हो। यहाँ हमारे समाज में बिल्कुल नादिरन है, नादिर ऐसा कोई केस मिलेगा जिसकी 2 या 3 या 4 बीवियाँ हों। तो हमारे यहाँ बिल्कुल बरअक्स मामला है। क्यों? क्योंकि अब वो निकाह मिस्यार क्यों वजूद में आया है? निकाह मिस्यार इसीलिए वजूद में आया है कि वो औरत जिसके 4 बच्चे हैं, वो औरत जो पोता पोती वाली है, वो औरत जो जिसके अपनी तमाम ज़रूरतें वो पूरा कर सकती है, उसके पास घर भी है। अब अगर घर रहते हुए वो शादी कर लेती है तो सास ससुर उसको बाहर खड़ा कर देते हैं कि ये तो हमारे बेटे का घर था जिसमें तुम रह रही हो और अब जाओ यहाँ से, या उसके बच्चे का घर है। मैं एक खातून को ऐसी जानता हूँ जो बड़े अच्छे आला ओहदे पर फाइज हैं, लेकिन वो निकाह करना चाहती हैं, उसके बावजूद भी वो नहीं कर पा रही हैं। क्यों? क्योंकि ये समझती हैं कि मेरे बच्चे बड़े हैं, अगर मैंने शादी कर ली है तो फिर इन बच्चों की शादी नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे समाज में मेरी शादी को लेकर बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा। अब निकाह मिस्यार की हकीकी सूरत हाल क्या है मैं आपको लेकर चलता हूँ यहाँ शेख साद, डॉक्टर साद अल खसलान से। उनसे यही सवाल पूछा जा रहा है। ये शेख फरमा रहे हैं कि ये मुस्तला है, मिस्यार का लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया गया है ये खलीजी ममालिक में उस निकाह के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि बाज़ केसेस में रियाज़ में लोग रहते हैं और मदीने में जाकर छुट्टियां गुजार रहे हैं, या मदीने में के बासी हैं, मक्का मुकर्रमा में रहते हैं और मक्का के लोग ताइफ में आ जाते हैं। तो जब वो ताइफ आते हैं, ताइफ में आकर अगर वो किसी औरत से शादी कर लेते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो सिर्फ ताइफ ही तक महदूद है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो कसीम ही तक महदूद है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम अगर लाहौर गए हैं या दिल्ली गए हैं तो उसका निकाह सिर्फ उस वक्त तक मकसूद है जबकि हम वहाँ पर हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जब निकाह आपका हो गया तब आप वो बिल्कुल जो दूसरे उमूर हैं शादी के, जैसे दूसरी बीवी होती है, जैसे पहले किसी की बीवी है, ऐसे ही ये निकाह मिस्यार के नतीजे में जो निकाह हुआ है ये भी उन्हीं तमाम हुकूक को की मुस्तहिक है जो जिसकी पहली मुस्तहिक है। सिर्फ मुस्तलाह के नाम पर चूँकि मिस्यार का लफ्ज़ लिया गया है खलीजी ममालिक में, तो बर्र सग़ीर में इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, और सऊदी अरब में भी खलीजी ममालिक में भी बहुत सारे उलमा ने इस पर अजीब व गरीब फ़िक्र के अंदाज में तबसरे किए हैं। दौलत खलीज में, जो यहाँ पर गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इसमें इसको आम किया गया है। दरअसल होता क्या है? होता ये है कि निकाह मिस्यार एक कोई भी निकाह हो उसके लिए शराइत ये हैं कि लड़की और लड़के का ईजाब कबूल हो, मर्द और औरत एक दूसरे को कहे कि हाँ मुझे ये लड़की पसंद है और ये मुझे लड़का पसंद है, और मैं बतौर शौहर इसको कबूल कर रही हूँ और बतौर बीवी मैं इसको कबूल कर रहा हूँ। लेकिन वली की इजाज़त भी शर्त है। तो वली की इजाज़त के बाद जब ये तमाम शराइत पाई जाती हों और फिर उसके गवाह भी मौजूद हों, 2 गवाह हों, मुसलमान 2 गवाह, और फिर उसके साथ साथ आप उसे महर भी दें, तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो कि दूसरे निकाह में भी मतलूब होती हैं और निकाह मिस्यार में भी मतलूब हैं। अब जो फ़र्क है निकाह मिस्यार का, वो निकाह मिस्यार का फ़र्क सिर्फ इतना है जैसे कि इन ख़वातीन ने कहा कि समाज हमें पसंद नहीं करता, हम नहीं चाहते कि हमारा रिश्ता निकाह का रहे, रिश्ता शरीयत के मुताबिक रहे, लेकिन ये निकाह समाज से बिल्कुल हम इसको दूर रखना चाहते हैं। मेरे घर वालों को पता हो,
آپ کے گھر والوں کو پتہ ہو یا آپ کے گھر والوں کو پتہ ہو، میرے گھر والوں کو پتہ نہ ہو، کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا کہ میں جب شادی کروں تو میرے بچوں کو اس بات کا علم ہو۔ میں اس لیے شادی نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میری بیوی میرے لیے پریشانیاں، جو صاحب بیٹھے ہوئے نا برابر میں، یہاں پر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جب شادی کر لی تو میری سب سے بڑی مخالفت میری بیوی نے کی ہے، سب سے بڑی مخالفت میرے بچوں نے کی ہے۔ تو ان خطرات سے بچنے کے لیے یا تو پھر ہم یہ تھا کہ ہم ناجائز تعلقات قائم رکھتے، لیکن جب اسلام نے اس بات کی اجازت دی ہے اور عورت کو حق تنازل دیا ہے کہ کسی بھی اپنے حق سے وہ تنازل اختیار کر سکتی ہے۔ تنازل اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تنازل اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نکاح مسیار میں تمام وہ چیزیں پائی جاتی ہیں جو کہ دوسرے نکاحوں میں ہوتی ہیں، گواہ بھی ہیں، ایجاب و قبول بھی ہے، مہر بھی ہے، اور جناب ولی کی اجازت بھی ہے، تمام چیزیں ہیں۔ تو پھر حرام کیسے ہو گیا؟ اب اس میں جو چیز نہیں ہے وہ یہ کہ ایک عورت سماج کی وجہ سے کہتی ہے کہ بھائی مجھے آپ صبح کو آ کر مل لیں، رات کو نہ ملیں، یا مجھے رات کو آ کر مل لیں، یا فلانے دن میں آپ سے ملاقات کروں گی۔ اب جیسے اس نے کہا کہ میری جنسی خواہشات ہیں، جیسے اس نے کہا کہ میرا اکیلا پن ہے، میرا اکیلا پن، آپ پورے مہینے میں اکیلے رہتی ہوں، اگر پورے مہینے میں کوئی عورت اکیلی رہتی ہے تو کیا اس سے ایک ہفتے میں ایک دن اگر کوئی اس کی آنسو پوچھنے کے لیے یا اس سے پازیٹیو انرجی جنریٹ کرنے کے لیے یا اسے حوصلہ اور ہمت دلانے کے لیے اگر کوئی شخص مل جاتا ہے اور جس کے بلبوتے پر وہ ایک ہفتہ انرجی محسوس کر کے اپنی زندگی کو خوشحال رکھ سکتی ہے، یا ایسا شوہر اس کو مل جاتا ہے جو اس سے حنان اور شفقت اور محبت سے اس کے غموں کا مداوع کر سکے، اس کے غموں کو دور کر سکے، اس کی عزت کر سکے، اس کی آبرو جو سماج میں حق ہے وہ اس کو دلا سکے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو ہمارے یہاں یہ جو حقوق کا تنازل ہے اس کو دراصل قبول نہیں کیا گیا ہے بر صغیر میں خاص طور پر۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، عورت کو تمام چیزیں دی جائیں گی جیسے کہ پہلی بیوی کو دی گئی ہے، حالانکہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب کچھ دیا ہوا ہے، ہمارے پاس گھر بھی ہے، ہمارے پاس بچے بھی ہیں، میں نوکری بھی کرتی ہوں، ایک ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر کہہ رہی ہے کہ میں ڈاکٹر ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میرا شوہر مجھ پر آ کر صرف کرے، اور مجھے یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کے ساتھ رہوں، اور مجھے یہ بھی ضرورت نہیں ہے کہ میں 24 گھنٹے اس کے ساتھ رہوں، بلکہ وہ ہمارے بلڈنگ میں آتا ہے، ہمارے بلڈنگ والوں کو پتہ ہے، چند لوگوں کو، کہ میرا شوہر ہے، اور بس وہ آ کے ہمارے ساتھ رہتا ہے، ہفتے میں ایک دن گزارتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ میرے بچے ہیں، میرے بچے اب میں ایسی صورت میں جب کہ ویکینڈ پر بچے اپنی بیویوں کے ساتھ اور بچیاں اپنے شوہروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، تو میں ویکینڈ پر مجھے وہ تنہائی، وہ فراغ کھاتا ہے، اور ایسے میں وہ فراغ کو پر کرنے کے لیے میں نے جو صحیح مناسب راستہ چنا ہے وہ ہے نکاح مسیار کا۔ اور نکاح مسیار میں میں نے وہ تنازل اختیار کیا ہے جیسے کہ اما سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ اما سعودہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں، ہماری ماں ہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا میں آپ کو لے کر چلتا ہوں، ڈاکٹر عثمان الخمیس وہ اس سلسلے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ وإنما فيه أن المرأة تتنازل عن بعض حقوقها۔ یہاں مسیار میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ کچھ اپنے حقوق سے تنازل اختیار کرتی ہے عورت، كما فعلت سودة أم المؤمنين كما فعلت السودة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہماری ماں حضرت سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بالکل ایسا ہی کیا تھا کہ اپنے حق جو ان کا حق تھا اس سے تنازل اختیار کیا تھا۔ سودة أم المؤمنين أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سعودہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، أهب ليلتي لعائشة، میں اپنی جو رات ہے وہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حق میں آپ کو دیتی ہوں۔ فقبل منها النبي صلى الله عليه وسلم، فقبل منها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ علیہ السلام نے حضرت سعودہ نے جو تنازل اختیار کیا اسے آپ علیہ السلام نے قبول کیا۔ اب عورت یہ کہہ رہی ہے کہ کیونکہ آپ علیہ السلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس زیادہ خوش رہتے تھے، اور اما سعودہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ محسوس کیا تو حضرت عائشہ کو اپنی میں نے باری دے دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تقرب، ان کا چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے، آپ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ اکبر، تو
شوہر کی رضا اور شوہر کی خوشنودی اگر دیکھنے کے لیے عورت تنازل اختیار کر لے، پہلی بیوی بھی ہے تو وہ بھی اپنے شوہر کو خوش دیکھنے کے لیے اگر خاموش اختیار کر لے، یا دوسری بیوی ہے اگر وہ اپنے شوہر کو خوش دیکھنے کے لیے اس کو سری طور پر یا خاموش طریقے سے یا بغیر شور شرابے کے دوسری شادی کو کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عائشة ليلتان. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 راتیں دیا کرتے تھے، ولسائر أمهات المؤمنين ليلة ليلة. اور دوسری امہات المومنین جتنی بھی تھیں ان کو لیلہ لیلہ، ان کو صرف ایک رات آپ دیا کرتے تھے۔ ليلة سوداء. آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 راتیں گزارا کرتے تھے، کیونکہ ایک حضرت سودا کی رات اور ایک حضرت عائشہ کی اپنی رات۔ فالذي فعلته سودة تنازلت عن ليلتها. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت سودا نے جو تنازل اختیار کیا وہ حق تھا جو ان کا حق اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ایک رات گزارا کرتے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ ایک رات نہ دیں، یہ رات آپ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گزاریں۔ فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام مع سودة. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت سودا کے پاس رات نہیں گزارا کرتے تھے، سویا نہیں کرتے تھے۔ طيب ماذا يفعل إذن؟ تو اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ ذرا سوچئے کیا ہوگا؟ كان بعد العصر صلى الله عليه وسلم. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ صلاۃ العصر کے بعد صلاۃ العصر يمر على جميع أزواجه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام یمر علی جمیع زوجاته او ازواجه، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی تمام بیویوں کے پاس عصر سے مغرب تک کے جایا کرتے تھے۔ اب یہاں یہ جو آپ کا وزٹ کرنا ہے، ڈاکٹر خمیس عثمان، ڈاکٹر عثمان خمیس سے کہہ رہے ہیں یہ مسیار ہے دراصل تو هذا هو المسیار، یہ مسیار ہے۔ یہ مسیار کا مطلب کیا ہے کہ آپ وزٹ کرتے ہیں۔ وزٹ کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ نے کسی عورت سے نکاح کیا اور اس نے کہا کہ مجھے آپ کے ساتھ پورے ہفتے نہیں رہنا، صرف ایک رات کو رہنا ہے، ٹھیک ہے، میاں بیوی کے درمیان اتفاق ہو جاتا ہے تو شوہر ایک رات اس کے ساتھ گزارتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ رات بھی نہیں گزارنی، آپ مجھے دن میں آ کر ملیں اور دن میں ملاقات کر لیں اور باقی آپ اپنے گھر چلے جائیں، آپ اپنے گھر جائیں، مجھے آپ کا نان و نفقہ بھی نہیں چاہیے، تو ایسی صورت میں بھی وہ بھی جائز ہے، کیونکہ یہ آپ کی بیوی کی خواہش ہے اور آپ کی بیوی نے ہی اس حق سے تنازل اختیار کیا ہے جیسے کہ حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا۔ هذا الاستسياد احنا نقول يسير عليهم. شو يسير يعني؟ ايش يسير عليهم؟ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر سے لے کر مغرب تک تمام بیویوں کے پاس جایا کرتے تھے۔ یزورہم، تسیر علیہم یزورہم، یعنی کہ مسیار کا مطلب یہ ہے کہ شوہر وہاں رہتا نہیں ہے بلکہ وہ جا کر وزٹ کرتا ہے۔ یزور جمیع النساء، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں کے ساتھ ان کے گھروں پر وزٹ کیا کرتے تھے عصر سے لے کر مغرب تک۔ هنا النبي يسير عليها ولا ينام عندها. آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سودا کے پاس وزٹ کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس سودا کے پاس جایا کرتے تھے، آپ نے وہاں جا کر ان کے ساتھ آپ رہے لیکن وہاں سوتے نہیں تھے۔ وهكذا المسيار الذي يعرفه البعض. وہ یہی مسیار ہے جس کو خلیجی ممالک میں مشہور کیا گیا ہے، أن تتنازل المرأة عن بعض حقوقها. ان تتنازل المرأة بعد حقوقها۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عورت اپنے بعض حقوق سے تنازل اختیار کرتی ہے، اور اس نکاح میں کوئی ایسی شق نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو کہ آپ یہ کہیں کہ جناب یہ ممنوع یا حرام ہو۔ خلاصہ کلام ایک بار پھر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص، ڈاکٹر صاحب یہ خمیس یہ بھی یہی فرما رہے ہیں، النفقة لا أريد النبي لا اريد النفقہ، ایک عورت کہتی ہے کہ مجھے آپ سے نفقہ نہیں چاہیے، خرچہ نہیں چاہیے، مجھے آپ سے گھر بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ سے اپنی بیماری کا علاج بھی نہیں چاہیے، مجھے آپ رات بھر پورے ہفتے میرے ساتھ رہیں یہ بھی نہیں چاہیے۔
السكن عندي سكني عندي میرے پاس گھر بھی ہے، میرے پاس کمرہ ہے یا میرے پاس گھر ہے، نفقتي اور میرے پاس مال بھی ہے، مجھے آپ کے مال کی بھی ضرورت نہیں ہے. وأريد أن تمر علي بعضهم يسمي بعض نهاريات. بہت سی عورتیں اس بات کا خیال رکھتی ہیں تو وہ دوسری عورتوں کو تاکہ پریشانی نہ ہو یہ کہتی ہیں کہ آپ دن کے کسی حصے میں میرے پاس آ جائے کریے، اور اس کو شیخ فرما رہے ہیں کہ ان کو نہاریات کہا جاتا ہے، کہ جو عورتیں اپنے شوہروں سے مطالبہ کرتی ہیں کہ آپ ہمارے پاس صبح یا دن کے وقت آ جائیں. يعني يمر عليها بالنهار مثلا لا يبيت عندها لا يعطي حقها في المبيت. لا يأتي حقها في المبيت، یعنی کہ رات کو جو اس کا عورت کا حق ہے وہ نہیں دیتا بلکہ دن میں جا کر اس سے ملاقات کر لیتا ہے. هذا تنازل، المرأة تتنازل عن بعض حقها ولا يسقط حقها بتنازلها. اب یہاں جو شیخ فرما رہے ہیں کہ یہاں وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس سے وہ اختیار تو ضرور کر لیتی ہے، وہ تنازل اختیار کر لیتی ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اسے وہ معاف کر دیا ہے، وہ اس کے ذمہ رہتا ہے، جب چاہے وہ اس کا مطالبہ کر سکتی ہے. اب اگر کوئی عورت یہ چاہتی ہے کہ بجائے وہ اپنے اس اکیلے پن کو دور کرے اور اکیلے پن اور جو اس کی جنسی خواہشات ہے اسے حلال طریقے سے پوری کرے، تو گلا تو دراصل سماج نے اس کا گھونٹ دیا ہے، گلا تو دراصل گھر والوں نے، ساس سسر نے، بچوں نے گھونٹ دیا ہے، کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہاری اماں شادی ہو گئی نا تو پھر ہماری شادی نہیں ہوگی. تو یہ سماج کی برائی ہے میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز اور میری بہن. ہماری خواتین کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ نکاح مسیار میں اگر آپ کی ضرورت ہے تو اور نکاح مسیار آپ کر سکتی ہیں، آپ کے پاس گھر بھی ہے، آپ کے پاس در بھی ہے، اور آپ کو اگر ہفتے میں ایک خوشی میسر ہو جاتی ہے، مہینے میں 4 مرتبہ خوش آپ ہو جاتی ہیں، تو پھر اس میں عیب کیا ہے؟ تمام کی تمام وہ باتیں جو کہ اسلام میں جائز ہیں، اس نکاح میں وہی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ دوسرے نکاح میں مطلوب ہوتی ہیں. تو اس نکاح کو جو لوگ ناجائز سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں آج بھی دیوبند کے علاقے میں، آپ اگر کوئی دیوبند سے تعلق ہو تو کسی کا مجھے بتائیے گا، دیوبند اور یوپی، مغربی یوپی میں خاص طور پر آج بھی جب نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہونے کے بعد شوہر بیوی سے اپنا مہر معاف کروا لیتا ہے. اس پر تو کوئی نہیں واویلا کرتا، تم نے معاف کیوں کر دیا؟ اب بیوی اپنے حق سے تنازل اختیار کرتی ہے، اس پر تمام دارالعلوم، تمام فلاں علوم سب بند ہیں، سب خاموش ہیں. لیکن یہاں حضرت سودا کی طرح سے اگر ایک عورت تنازل اختیار کرتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو پوری ہفتے کی 7 راتیں، آپ 7 راتیں ہیں، آپ آدھی ادھر گزاریں اور آدھی ہمارے پاس گزاریں، نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے پاس صرف 1 رات کے لیے تشریف لائیں. اور یہ 1 رات بھی نہیں، شیخ کہہ رہے ہیں کہ نہاریات کی طور پر اگر آپ دن میں بھی آپ ایگری کر لیتے ہیں کہ جناب آپ دن میں میرے پاس آ جائیں، اور شوہر اس پر راضی ہو جاتا ہے اور بیوی بھی اس پر راضی ہے، تو وہ بالکل جائز ہے. خلاصہ کلام میرے عزیز، میرے دوست، بار بار اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ نکاح مسیار غلط نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے، اسے غلط سمجھ لیا گیا ہے، اسے غلط باور اس لیے کرا دیا گیا ہے کیونکہ ہم سمجھنے سے قاصر ہیں، اور ان عورتوں کا درد بھی ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو کہ مطلقہ ہے، بیوہ ہے. اب اگر وہ عورت زنا کرتی ہے اور خاموشی سے رہتی ہے، تب آپ کی پیشانی پر نہ گھر والوں کی پیشانی پر بل آتا ہے اور نہ ہی بچے اس کو برا سمجھتے ہیں، بلکہ جب وہ نکاح کے بارے میں سوچتی ہے نا، تو نکاح کے بارے میں جیسے سوچتی ہے تو بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ جناب یہ تو ہماری اماں، اللہ اکبر، کیا ہوگا، میں تو 20 سال کا بیٹا ہوں اس کا، میرے تو خود اپنے جوان بچے ہیں، ایسی صورت میں تو مجھے لوگ جینا دوبر کر دیں گے. میرے بھائی، میرے عزیز، میرے دوست، ایسا ہرگز نہیں ہے. عورت کو اس کا حق دینا چاہیے، اور جو عورتیں اپنے شوہروں کی دوسری بیویاں یا دوسری شادی کرنے سے انہیں عیب نظر آتا ہے تو اپنا محاسبہ کر لیں. یہاں دیکھ لیں، شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا یہ نواقض الاسلام ہے، اسلام سے خارج کرنے کے امور ہیں جو عورت دوسرے نکاح کو برا سمجھتی ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری بچیوں کی حفاظت فرمائے، ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ رب العالمین جو شوہر جن کے ضرورت ہے اللہ ان کو شوہر دلائے، اور جو لوگ، جو خواتین ہیں نوکریاں کر رہی ہیں، ڈاکٹر ہیں اور انجینئر ہیں یا ٹیچرز ہیں، آپ کے پاس گھر بھی ہے، آپ کے پاس آسائش بھی ہے، صرف اور صرف آپ کے پاس نہیں ہے تو شوہر ہے.
شوہر آپ کا حق ہے، اس حق کو آپ اپنا گلا نہ گھوٹیں، بلکہ جیسے اس عورت نے کہا نا کہ وہ میری جنسی خواہش ہے، میں اب کیسے پوری کروں؟ کیا باہر جاؤں؟ کیا حرام کام کروں؟ نہیں، وہاں ایک شیخ بھی بیٹھے ہوئے، انہوں نے کہا نہیں، یہ تو اچھا کیا آپ نے نکاح مسیار کر کے، اور یہ سماج کی غلطی ہے جو اس سماج نے ان عورتوں کے حقوق کو گلا دبا دیا ہے، مردوں کے بھی۔ مرد اگر دوسری شادی کر لے تو لرز جاتا ہے سماج، اور بیوہ اور مطلقہ اگر شادی کر لے اور جس کے خاص طور پہ بڑے، میں ایک خاتون کو جانتا ہوں، میں نے آج ہی ان سے کہا کہ آپ کو شادی کر لینی چاہیے، اب آپ کی زندگی میں جو اکیلا پن ہے، وہ رو رہی ہیں کہ میری زندگی میں اکیلا پن ہے، لیکن ان کا بیٹا یا ان کی بیٹیاں یا ان کے رشتہ دار وہ اس اکیلے پن کو اس لیے محسوس نہیں کرتے کہ ان کی حص ماری گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے اور سماج کو خوبصورت سماج بنانے اور ہمارے ساتھ تعاون کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق سے نواز دے۔ اگر اس ویڈیو کو سبسکرپشن بٹن کے برابر میں ہی ایک بلو کلر کا بٹن ہے جس میں لکھا ہے JOIN، جوائن ممبرشپ اسکیم۔ جی ہاں، میرا کام اگر آپ چاہتے ہوں اور آپ پسند کرتے ہوں اور سپورٹ کرنا چاہتے ہوں کہ ہم محمد عاقل کے کام کو تقویت دینا چاہتے ہیں، محمد عاقل صاحب ویل ڈن، آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت اچھے طریقے سے کرنے کے لیے ہم آپ کو تعاون دیتے ہیں، تو پہلی جوائن ممبرشپ اسکیم سپورٹ ٹو محمد عاقل ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔